ہر شہید کو ولی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جیسے ایک واضح سی مثال ہے کہ ایک آدمی انتہا درجے کا فاسق و فاجر، گناہ گار، بے نمازی تھا، لیکن اس کو جو ہے ظلمن اس کو مار دیا گیا، وہ شہید ہے۔ یا وہ ہے کہ اچانک جو ہے وہ کفار نے حملہ کیا اور حملہ کر کے یہ بندہ بھی اسی کے اندر مارا گیا، یہ شہید تو ہے، لیکن چونکہ یہ وہ دوسرے گناہوں میں مبتلا تھا، لہذا وہ جو ولی والی صورت ہے وہ اس کے اوپر صادق نہیں آئے گی۔ اچھا، یعنی ولی کی تعریف اپنی جگہ دیکھی جائے، ٹھیک ہے، شہادت کے شہید فضائل کا مرتبہ، شہید کے فضائل اپنی جگہ دیکھے جائیں گے۔ اب یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کی شہادت کی وجہ سے اس کے سارے گناہ معاف کر دے اور اسے مرتبہ ولایت تک کا مرتبہ جو ہے وہ پہنچا دے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی، یعنی شہید کے ویسے تو ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جو راہ خدا میں لڑنے والا شہید ہے، جو راہ خدا میں لڑنے والا شہید ہے، اس کے سارے گناہ معاف۔ اب سارے گناہ معاف ہو گئے تو اب اللہ تعالیٰ اسے ولی بنا دے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں صحیح کہ ایک آدمی جو ہے وہ گناہ اس کے معاف ہوئے تو اب ڈائریکٹ ولی بنے۔ درمیان میں بہت سارے درجات ہیں، وہ ان درجات کے اندر بھی رہ سکتا ہے۔ تو شہید کو ولی اس معنی کے اندر نہیں کہہ سکتے جس معنی میں ہم عام طور پہ لفظ ولی استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہاں اس اعتبار سے کہ ہر مسلمان اللہ کا ولی، صحیح، یعنی ایک دوسری تعریف ہے جو عام اور بنیادی ہے اور وہ بھی قرآن پاک سے ثابت ہے، اس خاص اس معنی کے اعتبار سے جو ہے وہ ولی کہا جا سکتا ہے، خاص اصطلاحی تعریف کے اعتبار سے ہر شہید کو ولی نہیں کہہ سکتا۔